السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین بصیرت، آج ہم اس شب مقدس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جو تاریخ بشر کی پیشانی پر نور بن کر چمک رہی ہے۔ وہ رات جس میں مخلوق کے تمام پیمانے ٹوٹ گئے، عقل کے تمام اندازے خاموش ہو گئے اور ایمان نے اپنی اصل پہچان دکھائی۔ وہ رات جسے اسرا معراج کہا جاتا ہے، جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور جس کی انتہا سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہری۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو کسی فلسفیانہ بحث میں نہیں بلکہ ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ جملہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، گویا اللہ نے خود اپنی قدرت کی گواہی دے دی اور عبد ہی کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ معراج کا راستہ بندگی سے کھلتا ہے۔ اس مبارک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق عطا کیا گیا، بیت المقدس پہنچا کر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی گئی تاکہ قیامت تک آنے والی امتوں پر واضح ہو جائے کہ رسالت کی قیادت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف عروج ہوا، ایک آسمان پر انبیاء کی ملاقاتیں ہوئی، ہر نبی نے مرحبا کہا، گویا آسمان بھی اس مسافر زمین کے استقبال میں کھڑے تھے، یہاں تک کہ وہ مقام آیا جہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر میں ایک قدم اور بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان فرشتوں سے آگے نکل گیا۔ سدرۃ المنتہا پر نہ زبان میں طاقت تھی، نہ آنکھ میں جرأت، نہ عقل میں وسعت۔ وہاں قرب الہی کی وہ کیفیت نصیب ہوئی جس سے الفاظ میں قید کرنا ممکن نہیں۔ قرآن نے بس اتنا کہا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اسی لمحہ بے مثال میں امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ عطا ہوا، وہ نماز جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان سے جڑتی ہے۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر رحمت الہی نے تخفیف فرمائی، مگر اجر 50 ہی رکھا۔ گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو سجدے کی قیمت نہیں پہچانتا وہ معراج کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ مگر افسوس، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا زوال شروع ہوتا ہے۔ ہم معراج کا ذکر تو کرتے ہیں مگر نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم آسمانوں کی سیر پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر فجر کی آذان پر کروٹ بدل لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے مگر خود زمین پر سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ معراج کے منکرین نے اسے عقل کا مسئلہ بنایا، حالانکہ یہ ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بغیر سوال کے تصدیق کر کے بتا دیا کہ ایمان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ایمان یقین کا نام ہوتا ہے۔ اصل معراج یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، بلکہ اصل معراج یہ ہے کہ امت سجدوں میں گم ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ عزت آزمائشوں کے بعد آتی ہے۔ طائف کے پتر شعب ابی طالب کی بھوک مسلسل اذیتوں کے بعد یہ انعام عطا ہوا۔ اگر آج کا مسلمان بغیر صبر کے عزت چاہتا ہے، بغیر عبادت کے قرب چاہتا ہے، بغیر توبہ کے معافی چاہتا ہے، ناظرین ذرا سوچئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
आसमानों पर बुला लिया। उस नबी की उम्मत अगर नमाज छोड़ दे तो क़यामत के दिन क्या जवाब देगी? जब पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें मेराज का तोहफा दिया था तो तुमने उसके साथ क्या किया? उस दिन ना यूट्यूब चलेगा, ना तकरीरें काम आएंगी, ना दलील बचेगी, बस सजदे की कमी बोलेगी। काश हम समझ लें कि मेराज कोई किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हर मुसलमान अपना चेहरा देखता है। और अगर इस आईने में नमाज नहीं, आंखों में आंसू नहीं, दिल में खौफ खुदा नहीं, तो डर है कि कहीं हम मेराज की तज़किरे करने वाले तो बन जाएंगे मगर मेराज वालों में शामिल ना हो सके। आज की ये बातें दिल को लगी हो, अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमने किसी मशहूरी के लिए नहीं बनाया है, ये चैनल खुद को मशहूर करने के लिए नहीं बनाया है। ये चैनल अगर बनाया हमने तो हमारी नीयत ये है, हमारा इरादा ये है कि हम इस चैनल पर इस्लाही और इस्लामी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। चाहे आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, देखें ना देखें, हमारी कोशिश ये है कि हम जितना हमसे हो सके हम इस चैनल पर इस्लामिक और इस्लाही वीडियोस शामिल करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। इतना अपलोड करेंगे कि हज़ारों लाखों में इसकी इंशाअल्लाह तादाद हो जाएगी। तो आपसे भी यही बस गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, वक्त पर पढ़ने के साथ। नमाजें जो हमारे ऊपर फर्ज की गई हैं वो वक्त पर फर्ज की गई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी